والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اندھیرا گھر، اکیلی جان، دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے۔ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افغار ہے کیا ہونا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے۔ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے۔ لہذا دوستان محترم، بزرگوں، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے دل کو چین ملتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب مکاشفۃ القلوب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حسرت انسان کو ہوگی کب؟ جب انسان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے گی۔ دوستو، غفلت ایک ایسا مہلک مرض ہے، غفلت ایک ایسی خطرناک بیماری ہے کہ جو انسان کو، کامیاب انسان کو ناکام بنا دیتی ہے اور بامراد انسان کو نامراد بنا دیتی ہے۔ لہذا اے ایمان والو، غفلت سے دور بھاگو اور اپنے دل کو اللہ کی یاد کا مسکن بناؤ، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو، ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرو، کیونکہ اللہ فرماتا ہے اللہ کے ذکر کرنے سے سکون ملتا ہے، اللہ کے ذکر کرنے سے دل کو چین ملتا ہے۔ ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ کی پاکی نہیں بولتی تو وہ غافل انسان ہے جو اللہ کی پاکی نہیں بولتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ ورنہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، یعنی ہر مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کے ذکر کرنے کو سمجھ نہیں پاتے۔ چرند و پرند بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آسمان بھی اللہ کا تذکرہ کرتا ہے، زمین بھی اللہ کی پاکی بولتی ہے، درخت بھی اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کرتے ہیں، لیکن ہم ان کے ذکر کو سمجھ نہیں پاتے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں
جب یہ آیت کریمہ کی تلاوت فرما رہے تھے یسبح للہ ما فی السماوات والارض، کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کی پاکی بولتا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی آخر ان کی آواز ہم تک کیوں نہیں آتی ہے؟ اگر وہ اللہ کی پاکی بولتے ہیں تو ان کی آواز ہم تک کیوں نہیں آتی؟ یہ بات دل میں آنا تھی کہ انہیں استنجا کی حاجت ہوئی، پیشاب کرنے کی انہیں حاجت ہوئی، جو ہی انہوں نے استنجا کرنے کے لیے لوٹے کو اٹھایا تو اس لوٹے سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے، اللہ اللہ کی آواز سنائی دی۔ آپ نے اس لوٹے کو وہیں چھوڑ دیا کہ میں اس لوٹے سے استنجا کروں کہ جو اللہ کی پاکی بولتا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، لہذا لوٹے کو وہیں چھوڑ دیا۔ اب ڈھیلے کی جانب کو بڑھے تو جیسے ہی ڈھیلے پر ہاتھ لگانا چاہتے تھے تو ڈھیلے سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ کہا اس ڈھیلے سے میں استنجا کیسے کروں کہ جو اللہ کی پاکی بولتا ہو اس سے میں استنجا نہیں کروں گا۔ غرض یہ کہ جس جانب بھی جا رہے ہیں تو اللہ اللہ کی تسبیح بیان ہو رہی ہے، اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے میرے نیک بندے تو نے کچھ سمجھا کہ ہم نے جو ان کی آواز کو تمہارے کانوں سے دور رکھا ہے، ان کی جو تسبیح کی آواز ہے وہ تم تک نہیں آتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے کہیں کاروبار بند نہ ہو جائیں، ورنہ اللہ کی تو ہر چیز پاکی بولتی ہے، زمین بھی اللہ کا تذکرہ کرتی ہے، چرند و پرند بھی اللہ کی پاکی بولتے ہیں، حیوانات و جمادات بھی اللہ کی پاکی بولتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو اگر جو اللہ کی پاکی نہیں بولتا ہے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے، وہ غافل انسان ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور یہ بیان جو ہے عبد الرحمن صفور رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے حضور یہ پرندہ میں آپ کی بارگاہ میں لے کر آیا ہوں، اسے آپ قبول فرما لیں۔ تحفے میں اس نے پرندہ پیش کیا، آپ نے اس پرندے کو لیا اور پنجرے میں قید کر دیا۔ پنجرے میں قید کیا تو چند ہی ایام گزرے تو اس پرندے نے کہا اے جنید بغدادی، آپ اپنے دوستوں سے بے حجاب ملاقات کرتے ہو، آپ کے دوست و احباب آتے ہیں ان سے آپ بے حجاب ملاقات کرتے ہو، لیکن آپ نے میرے دوستوں سے میری ملاقات سے روک رکھا ہے، مجھے آپ نے قید کر دیا ہے، میں اپنے دوستوں سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ یہ بات جب پرندے نے کہی تو جنید بغدادی کے دل پر اس بات کا بڑا اثر پڑا، دل میں بات گھر کر گئی۔ آپ نے اس پرندے کو رہا کیا۔ جب اس پرندے کو رہا کیا تو اس پرندے نے کیا کہا، یہ جملہ سننے کی بات ہے پیارے۔ اس پرندے نے کہا اے جنید بغدادی، میں اللہ کی یاد سے ایک دن کے لیے غافل ہوا تھا تو مجھے قید کر دیا گیا، میں اللہ کی یاد سے ایک دن کے لیے میں غافل ہوا تھا تو مجھے قید کر دیا گیا، پنجرے کی صعوبتیں مجھے برداشت کرنا پڑی، مجھے قید و بند کی مشقت اٹھانا پڑی۔ تو اس انسان کا کیا ہوگا جو شب و روز اللہ کی یاد سے غافل رہتا ہے؟ اے انسانوں یاد رکھو، اے میرے دوستو یاد رکھو، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، جو اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، وہ سمجھ لو کہ سب سے بڑی حسرت کا کام کر رہا ہے۔ سب سے بڑی حسرت انسان کی یہی ہوگی میدان محشر میں کہ انسان اپنے وقت کو اللہ کی یاد سے غفلت میں گزار رہا ہے۔ جو چیز اللہ کی یاد سے غافل ہوتی ہے اس کا نام و نشان مٹا دیا جاتا ہے۔ کوئی درخت اس وقت تک نہیں کاٹا جاتا جب تک کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جائے، کوئی پرندہ اس وقت تک شکار نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جائے۔ اللہ الصمد، کوئی مچھلی اس وقت تک شکار نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جائے۔ لہذا اے ایمان والو،
تمہیں تو اپنے قلب کو اللہ کے ذکر سے آراستہ اور پیراستہ کرنا چاہیے، تمہیں تو اپنے دل کو راحت پہنچانا چاہیے تو اللہ کے ذکر سے پہنچانا چاہیے۔ آج انسان طرح طرح کے بہانے کر رہا ہے، اپنے دل کو بہلانے کے ہیلے اور بہانے تلاش کرتا ہے۔ کوئی اپنے دل کو بہلا رہا ہے تو گانے سن کر بہلا رہا ہے، کوئی اپنے وقت کو پاس کر رہا ہے تو سنیما اور ٹی وی اور VCR دیکھ کر ٹائم کو پاس کر رہا ہے، کوئی نارنگی بجا کر اپنے ٹائم کو پاس کر رہا ہے، کوئی اور لہو و لعب میں منہمک ہونے کے بعد وقت کو پاس کر رہا ہے۔ لیکن یاد رکھو، ان چیزوں میں دل مت لگاؤ، یہ دل لگانے کے لیے چیزیں نہیں ہیں، یہ ان چیزوں سے دل لگانے کا نہیں ہے۔ تم کھیل سے دل بہلاتے ہو، تم لہو و لعب سے دل بہلاتے ہو، ٹی وی اور سنیمے سے دل بہلاتے ہو، تم گانے اور باجے سے دل بہلاتے ہو، تم کھیل اور کود سے دل بہلاتے ہو۔ ارے کھیل کود سے دل کیا بہلتا ہے، سنیما سے دل کیا بہلتا ہے، ٹی وی سے دل کیا بہلتا ہے، گانے بازے سے دل کیا بہلتا ہے؟ جو ایک وقت کی نماز سے دل بہل جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے سے دل بہل جاتا ہے، جو مزہ ایک وقت کی نماز کے سجدے میں آتا ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں، کسی کونے میں مزہ نہیں آتا۔ اللہ نے تمہیں دل بہلانے کے لیے اپنا قرآن دے دیا ہے، دل بہلانے کے لیے تمہیں اللہ نے اپنا مقدس کلام دے دیا ہے، اللہ رب العزت نے تمہیں اپنا پیارا حبیب دے دیا ہے۔ تم نبی کی بارگاہ میں درود پڑھو، اللہ رب العزت کا کلام پڑھو، اللہ رب العزت کا ذکر کرو، اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھو۔ جو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھتا ہے، ہر وقت اللہ اللہ کی صدائیں بلند رکھتا ہے، جب وہ دنیا سے جاتا ہوگا تب بھی اس کی زبان پر اللہ کا تذکرہ ہوگا، اللہ کا ذکر ہوگا۔ لہذا ایمان والو، ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو پیارے۔ یہ اللہ رب العزت کا کرم اور بالائے کرم یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے دی، پھر بھی ہم اللہ کی یاد سے غافل ہیں، اللہ کی یاد سے ہم غافل ہو گئے۔ اور کتنا غافل ہو گئے، اذان ہو رہی ہے مگر ہمیں یہ بھی توفیق نہیں ہوتی کہ جائیں اور مسجد میں جا کر نماز پڑھائیں۔ کتنا اللہ کی یاد سے ہم غافل ہو گئے، اذان ہو رہی ہے ہماری ٹی وی بند نہیں ہوتی، اذان ہو رہی ہے ہماری گفتگو ختم نہیں ہوتی۔ پیارے عزیز، کب تک گلچھڑے اڑاؤ گے؟ یہ آخر زندگی تو ختم ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اللہ رب العزت تم سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھے گا۔ اللہ رب العزت کے سامنے کیا جواب دو گے؟ یہ اتنا قیمتی وقت یوں ہی مت گزارو پیارے، بلکہ اللہ رب العزت کی یاد میں گزارو، اللہ رب العزت کی بندگی کر کے گزارو۔ اللہ رب العزت نے 5 وقت کی نماز فرض فرمائی ہے، تم نماز پنجگانہ پڑھ کر زندگی گزارو، زندگی تو گزرے گی، چاہے لہو و لعب میں منہمک ہو کر گزارو یا دیندار بن کر گزارو۔ تم دیندار بن کر گزارو گے تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ دوستو یاد رکھو، انسان اللہ رب العزت کی بندگی کرے اور بندگی کر کے دنیا میں رہے تو اسے آسمان سے فرشتے سلامتی کی بشارت دینے آتے ہیں۔ جو بندہ اللہ کا ذکر کر کے دنیا میں رہتا ہے، زمین کے جس کونے سے گزرتا ہے، زمین کا وہ کونا دوسرے کونے پر فخر محسوس کرتا ہے، زمین کا وہ حصہ جس پر اللہ کا ذکر کرنے والا گزرتا ہے وہ دوسرے حصے پر فخر محسوس کرتا ہے۔ یاد رکھو، میدان محشر میں وہ جگہ بھی گواہی دے گی جہاں تم نے سجدہ کیا ہوگا، وہ آسمان کا وہ حصہ جس کے نیچے تم نے اللہ کی تصویر بیان کی ہوگی، وہ اللہ رب العزت کے سامنے تمہارے موافق گواہی دے گا۔ لیکن اگر ہم نے اس دنیا میں اس زمین کے سینے پر بیٹھ کر ہم نے اگر کوئی گناہ کیا ہے تو وہ زمین ہمارے خلاف گواہی دے گی، آسمان کا وہ حصہ جس کے نیچے ہم نے گناہ کیا
وہ بھی اللہ کے سامنے گواہی دے گا اللہ الصمد۔ تو لہذا اے ایمان والو، عقل مندی اسی میں ہے، ہوشیاری اسی میں ہے، کامیابی اسی میں ہے۔ اپنے گناہوں سے توبہ کر لو اور تم راہ راست پر آ جاؤ۔ اللہ کے طریقے جو اللہ رب العزت نے تمہیں احکام تم پر نازل فرمائے ہیں، لازم فرمائے ہیں، ان پر تم عمل کرنے لگو، انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب رہو گے، مرنے کے بعد بھی کامیاب اور بامراد رہو گے۔ اندھیرا گھر اکیلی جان، دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے۔ انسان تجھے کیا ہو گیا؟ انسان تو کہاں کھو گیا؟ انسان تجھے ہو کیا گیا؟ لہذا ایمان والو، جو چیز جہاں ملتی ہے وہیں ملے گی، اس کے خلاف کہیں تلاش کرو گے تو نہیں ملے گی۔ اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے۔ آج انسان سکون کہاں تلاش کر رہا ہے؟ انسان سکون تلاش کر رہا ہے کھیت و کھلیان میں، انسان سکون کہاں تلاش کر رہا ہے؟ بازار میں۔ انسان سکون کہاں تلاش کر رہا ہے؟ اپنے مکان میں۔ انسان سکون دولت میں تلاش کر رہا ہے۔ نہیں پیارے، سکون دولت میں نہیں ہے۔ ہم نے بڑی بڑی دولت والے بھی دیکھے ہیں، لیکن جب دل ٹٹول کر ان کا دیکھا ہم نے تو دل سے آواز یہی نکلی، کیا کریں، دل کو سکون نہیں ہے۔ تو سکون دولت میں نہیں ہے، کھیت و کھلیان میں سکون نہیں ہے، پروپیٹی میں سکون نہیں ہے، بازار میں سکون نہیں ہے۔ اگر کسی سونار کے پاس جاؤ اور وہاں جا کر سونار سے کہو کہ ہمیں لوہا دے دو، تو وہاں لوہا نہیں ملے گا آپ کو، وہ کہے گا یہاں سونا بکتا ہے، لوہا نہیں بکتا ہے۔ کسی موبائل والے کی دکان پر جاؤ، وہاں جا کر کہو کہ ہمیں کپڑا دے دو، تو وہ کہے گا یہاں موبائل ملتے ہیں، کپڑا نہیں ملتا ہے۔ تو لہذا اے ایمان والو، ایسے ہی اللہ رب العزت نے سکون بھی ایک جگہ رکھا ہے۔ تم سکون کہاں تلاش کر رہے ہو؟ کھیت و کھلیان میں، بازار میں، سنیما بازی میں، اپنے مکان میں۔ سکون یہاں نہیں ملے گا۔ اگر تم سکون چاہتے ہو تو اللہ کے مقدس کلام کو پڑھا کرو، اللہ رب العزت تمہارے دل کو سکون عطا فرما دے گا۔ تم نماز پنجگانہ پڑھا کرو، اللہ رب العزت تمہارے دل کو سکون عطا فرما دے گا، اللہ رب العزت تمہارے دل کو اطمینان عطا فرما دے گا۔ کیونکہ اللہ فرما رہا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے، دل کو چین ملتا ہے۔ جب اللہ سکون دیتا ہے تو اللہ رب العزت جھوپڑی میں سکون عطا فرما دیتا ہے، چین کی نیند سلا دیتا ہے۔ اللہ جھوپڑی کے اندر بھی بانس کی جھوپڑی پڑی ہوئی ہے، اللہ رب العزت چین کی نیند سلانا چاہتا ہے تو جھوپڑی میں سلا دیتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت جب سکون نہیں دیتا ہے تو بڑے بڑے عمدہ ترین محلوں اور بستروں میں بھی نیند نہیں آتی ہے، پوری رات مشقت میں گزرتی ہے، دل کو اطمینان نہیں ملتا ہے، دل بے قرار رہتا ہے۔ لہذا دل کو قرار دینا چاہتے ہو، اگر دل کو اطمینان دینا چاہتے ہو، اگر دل کو سکون پہنچانا چاہتے ہو تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، اللہ تمہارے دل کو سکون عطا فرما دے۔